کوئی آپشن بھی ایسا کوئی درست آپشن نہیں ہے. اگر وہ بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. غیر جماعتی الیکشن تھے لیکن انہوں نے بائیکاٹ کیا, اور جب بائیکاٹ کیا اس کا وہ خمیازہ انہوں نے کہا کہ ہم بھگت رہے ہیں کہ جب سینٹ میں الیکشنز ہوتے ہیں, باقی اور معاملات ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے دوڑ میں ویسے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا جو مخالف ہے اس نے لاہور جانا ہو تو وہ کی کلر کھار پہنچ چکا ہو اور آپ اسلام آباد سے چل رہے ہوں, تو وہ جو درمیان میں گیپ آتا ہے نا اس کو فل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ جو آپشنز ہیں ان کے پاس میرے خیال ہے کہ بہت ہی لمیٹیڈ ہیں, بلکہ میرے خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے آپشن سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ الیکشن میں جائیں. بے شک اپنے لوگوں کو کہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں جس طرح بھی ہے. اگر خان صاحب نے طے جو کیا کہ ہم نے آخر تک لڑنا ہے تو پھر لڑائی میں اس طرح کے مراحل آتے ہیں. جس طرح کی لڑائی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جس طرح کا انتہا پسندانہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, سیاست میں متعارف کرایا ہے, ہم اس پر بات نہیں کرتے. ہم نے رادر اس کو نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے جی کہ سیاسی جماعتیں ایسے کرتی ہیں. ایک بندے نے ایک تھپڑ لگایا, دوسرے نے 15 لگائے, تو جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بندے ایک تھپڑ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اوورآل یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں آج ہو رہی ہیں, یہ جس طرح کی لڑائی چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہوتی آئی ہیں, یا جو عطر من اللہ صاحب جس طرح کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ لڑائی اس نوبت پر کیوں پہنچ رہی ہے, اس کا فیصلہ خان صاحب نے کیا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی پارٹی سے جو کہ اس بات پہ نالا بھی ہیں, جو کہ اس بات پہ عمران خان کو منع بھی کرتے تھے کہ آپ اتنا انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہ کریں, اور یہ کوئی بڑا کوئی ایسا انقلابی عمل بھی نہیں تھا. آپ یا تو نا کہ آپ یہ کہیں کہ میں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اگر ان کے الیکشن کو ہی ہم ایک ایگزامپل بنا لیں کہ جس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشن ہم انہوں نے کرائے ہیں, تو کیا اگر اسی الیکشن, کیا جس الیکشن کا ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں, کیا وہ اس سے مختلف ہو رہے ہیں جس طرح کے پی ٹی آئی نے کرائے ہیں؟ کیا ہم آج بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے, تو اس ٹائم جب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ادھر بھی لوگوں کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے, ادھر بھی تو پھر اسی طرح سلیکشن ہوئی ہے کہ آپ نے ایک بندہ طے کر لیا, آپ نے اس کو الیکٹ کر لیا. آپ کا یہ آپ کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایک طرح کی ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے, آپ نے اس کا اجلاس بلانا ہوتا ہے, آپ نے ایک شیڈول کا اعلان کرنا ہوتا ہے. آپ نے وہ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک بڑے ایک انتہائی سٹیپ, ایک انتہائی قدم لے چکے ہیں, تو کم از کم اپنی احتیاط تو آپ کو خود کرنی چاہیے. یہ جو راجہ ریاض کی بات ہو رہی تھی, ہمیں یہ راجہ ریاض کا آئیڈیا ہے کہ راجہ ریاض نے بات کی. اگر میں اس طرح کی لڑائی میں انوالو ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ یہ بلے کا نشان کس طرح جا سکتا ہے, تو اس کا جواب مجھے یہ ملتا کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر میرے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کل عدم قرار دے دیے جائیں گے. تو کیا اس پہ پی ٹی آئی نے کیا کیا, جب الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض اٹھایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو پہلے تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ماننے سے انکاری تھے, انہوں نے کو کمپلین کر دی کہ آپ نے غلط اعتراض اٹھایا ہے. پھر الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا کہ یہ ہے آپ کا آئین, آپ نے اپنا آئین پڑھا ہے, اس کو دوبارہ پڑھیں, اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ کمپلین بھی واپس لی. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو پتہ ہے, میں اگر جو کوئی اینٹی کرپشن پہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے اور میں کوئی ایک ٹرانسپیرنسی کی کوئی آرگنائزیشن ہے اس کو رن کر رہا ہوں, میرے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو جن لوگوں کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے, وہ میری کمزوریاں تلاش کریں گے. ہم اس چیز پر بات ہی نہیں کر رہے. ہم جو ہے یعنی کہ ہم جمہوریت پہ بات کرتے ہیں, ہم ایک پارٹی کے اپنے الیکشن ہوئے ہیں, ہم ویسے تو بات کرتے ہیں کہ جنرل الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے. ہم ایک پارٹی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پارٹی اپنے آئین پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی وہ آئین کی محافظ کس طرح ہوگی, ملکی آئین کی محافظ کس طرح ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اپنے بہت زیادہ یہ جو پرابلم ابھی کرائسس چل رہا ہے, یہ اگر کسی اور کو مرد الزام ٹھہرائیں گے تو اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر ٹارگٹ کریں, آپ بڑے بڑے انٹیگریٹی والے لوگ جو ہیں ہر ایک کی انٹیگریٹی کو کویسچن کریں, آپ ان کو گالیاں دیں. آپ ایک یہ بنایا جی کہ ہمارا ایک صادق اور امین ہے اور اس کے علاوہ ادھر سارے بکے ہوئے لوگ ہیں. آپ کے الیکشن ہوئے, ان کے ضمنی الیکشن ہوئے جو یعنی جو پنجاب میں ہوئے تھے جدھر انہوں نے 15 سیٹیں لی تھیں. انہوں نے عمران خان نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ میں بات کی, اس نے کہا کہ الیکشن اوورآل ٹھیک ہوئے ہیں لیکن ہماری جو پبلک پوزیشن ہے وہ یہ ہونی ہے کہ دھاندلی کرائی ہے.
آپ کا کیا کریکٹر ہے؟ یعنی کہ میں اگر الیکشن کرا رہا ہوں تو میں آپ کو ایک فیئر چانس دیتا ہوں تو آپ پھر آگے میری لان تان شروع کر دیتے ہیں. آپ کا کوئی کیس آتا ہے, آپ کیس کو فالو کرنے کی بجائے میری لان تان شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ جو ان کے مسائل چل رہے ہیں وہ, اور اگر کسی پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں جی کہ دوسری پارٹیوں میں بھی اس طرح الیکشن ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے دوسری پارٹیوں میں الیکشن ہوتے ہیں, لیکن کم از کم وہ جو ایک طریقہ وہ تو فالو کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی کمپلین آ جائے گی تو الیکشن کمیشن اس پر بھی کاروائی کرے گا. اگر کمپلین ہی نہیں آئے گی, آپ جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں دوسری پارٹیوں کے اندر سے کوئی بندہ جو ہے اس کو پلانٹ کر لیں, جو ادھر کا نون لیگ کا بندہ, اس کو کہیں جی کہ آپ کہیں کہ ہمارے مطلب آپ بھی الیکشن سیاست کر لیں, مطلب آپ بھی سیاست کر لیں نا, سیاسی چال سے کریں. سیاست پہ میرٹ پہ بات ہی نہیں ہو رہی نا, میرٹ پہ بات ہی نہیں کر رہے. یہ کیسی جماعت ہے کہ ہم This is very interesting. کوئی جواب دینا چاہے گا پینل میں سے؟ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور ایک پارٹی جو ہے اس پر کوئی لا اپلائی نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو لا سے بالاتر سمجھتی ہے. کوئی this is very interesting. کوئی جواب دینا چاہے گا عمر کو پینل میں سے؟ دیکھیں پہلی جی میڈم شیخ. ایک سیکنڈ بھٹی صاحب, ایک سیکنڈ بھٹی صاحب, سوری عمر کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کے پاس. عمر پلیز ذرا مختصر. اچھا دوسری جو چیز آپ جو باقی چھوٹیوں پارٹیوں کی بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا صورتحال یہ بڑی مشکل ہے. جو لوگ ان کے نامینیشن پیپر نہیں جمع ہونے دے رہے, وہ چھوٹی پارٹیوں کو کیا الاؤ کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں؟ شیر شیٹ جو ہیں وہ پہلے طائب ہو چکے ہیں, اور کون سی پارٹی آئے گی؟ جو آئے گی وہ خود اپنے آپ کو ایک اپنے لیے پرابلم کریٹ کرے گی. تو میرے خیال ہے کہ ان کے لیے آپشن بہت زیادہ محدود ہو گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں یہ چیزوں کو سمجھنا اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ ہم ایک دائرے کے سفر میں ہیں. ہم بار بار اسی طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم دیوار کو ٹکرے مارتے ہیں ہر دفعہ, ہم سیکھتے کچھ نہیں, اور پھر نیکسٹ ٹائم ایک بندہ آتا ہے وہ ٹکرے مارتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جی سول سپرمیسی اس طرح نہیں آئے گی. سول سپرمیسی کے لیے آپ کو پہلے ایک جماعتوں کو ایک بات پر اتحاد کرنا پڑے گا کہ ہم نے کسی غیر کو دعوت نہیں دینی. آپ جب ایک جو پہلے پی ٹی آئی اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی والوں نے ادھر سے نکلنے کی کوشش کی, آپ پھر ان کو ادھر لے گئے. تو یہ جو سفر ہے, یعنی کہ یہ جو کرائسس ہے, اس میں ان کو خود اپنی ذمہ داری قبول کریں گے. جس دن یہ اعتراف کریں گے کہ ہم دوسروں کے ساتھ لان تان جو کرپٹ اور برے القاب سے پکارا وہ ہم غلط کر رہے تھے, ہم نے فوج کو دعوت دی, ان کی مرضی سے آئے, ہم نے غلط کیا, جس دن انہوں نے اعتراف کر لیا, میں جو ہے یعنی کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا اور میں سمجھوں گا کہ پی ٹی آئی نے لرن کر لیا ہے. پی ٹی آئی ابھی تک لرن کرنے کو تیار نہیں ہے.